واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی اے نبی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول کی گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا ہونے سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ واقع حابیل و قابیل اور حسد و بغض کا انجام۔ اس قصے میں حسد و بغض، سرکشی اور تکبر کا انجام بد بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے دو صلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بن کر مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہانوں میں برباد ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یعنی آپ کے ساتھیوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح بے کم و کاست قصہ سنا دو۔ ان دونوں کا نام حابیل و قابیل تھا۔ مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح، تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کے لڑکی ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیتوں میں ہے۔ مفسرین کے اقوال سنیے۔ آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے نکاح کا قاعدہ جو اوپر مذکور ہوا بیان فرمانے کے بعد مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوب رو تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے روکا۔ اب دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ حکم ہوا مکے میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا، اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، وہ بھی انکاری ہو گئی۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹی تازی بھیڑ
نام ربانی پر ذبح کی، اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کی راہ میں نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی، اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے اللہ کی راہ کرنے کے بعد اس میں اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھیں۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آنے کی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہی بھیڑ جنت میں پلتی رہی، اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام قربان کیا اور خوشی کے ساتھ، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہیہ چیز، اور وہ بھی مرے جی سے، اللہ تعالیٰ کے نام نکالی تھی۔ حابیل تو مندی اور طاقتوری میں قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم و زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میں تو تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی، اور تو نے ردی کھدی واہی چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتے ہیں۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری گھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف کر مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا۔ قابیل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے کی قربانی کی تھی، چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ نشان تھا قبولیت کا۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی غصہ کھا گیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی۔ نکاح کے اختلاف مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ باعث ناراضی عدم قبولیت قربانی تھی، نہ کچھ اور۔ ایک روایت مندرجہ روایتوں کے بھی خلاف بھی ہے کہ قابیل نے کھیتی اللہ کے نام نظر دی تھی جو قبول ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں اور یہ مشہور امر کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے فعل میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ میدان قیامت میں ہوں گے جو ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ پرہیزگار کہاں ہیں، پس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور رب کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے رخ پوشی کریں گے نہ پردہ۔ راوی حدیث ابو عفیف سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا وہ جو شرک اور بت پرستی سے، نیز قبر پرستی اور ہر قسم کے شرک سے بچیں اور خالص رب تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ جس نیک بخت کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادے کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ خیر تو جو چاہے کر، میں تو تیری طرح کروں گا نہیں، بلکہ میں صبر سہار کر لوں گا۔ تھے تو زور طاقت میں یہ اس سے زیادہ، مگر اپنی بھلائی، نیک بختی اور تواضع، فروتنی اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تو گناہ پر آمدہ ہو جائے، لیکن مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہونے کا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑ گئے تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قاتل تو خیر لیکن مقتول کیوں ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کا لالچی تھا۔ سنن ترمذی وغیرہ میں سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے
کہ انہوں نے اس وقت جب کہ باغیوں نے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو گھیر رکھا تھا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان قریب فتنہ برپا ہوگا، بیٹھا رہنے والا اس وقت کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، پھر تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا، یعنی آدم علیہ السلام کے اس دوسرے بیٹے کے مانند ہو جا جس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں ظلماً قتل ہو جانا گوارا کر لیا، اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے خود اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس امت میں سب سے پہلے جس نے اس آیت پر عمل کیا وہ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور آپ کے ساتھ ہی رسول اللہ کے پیچھے ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو ذر، بتاؤ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک نہ آ سکیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہو۔ فرمایا، صبر کرو۔ پھر فرمایا، جب کہ آپس میں خون ریسی ہوگی، یہاں تک کہ ریت کے پتھر بھی خون میں ڈوب جائیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ میں نے وہی جواب دیا تو فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ کہا، پھر اگرچہ میں نہ اتروں؟ فرمایا، تم ان میں چلے جاؤ جن کو تم جانتے ہو، جن میں کہ تم ہو، اور وہیں رہو۔ عرض کیا کہ پھر میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں؟ فرمایا، پھر تو تم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ گے، یعنی ان کی فتنہ پروری میں خود بھی فتنہ پرور ہو جاؤ گے۔ بلکہ اگر تمہیں کسی کی تلوار کی شعاعیں پریشان کرتی نظر آئیں تو بھی اپنے منہ پر کپڑا ڈال لو، تاکہ تمہارے اور خود اپنے گناہوں کو وہی لے جائے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی ہے۔ ربعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تھے، جو ایک صاحب نے فرمایا، میں نے اس صحابی یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، آپ رسول اللہ کی سنی ہوئی حدیثیں بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے، اگر تم آپس میں لڑو گے تو میں اپنے سب سے دور دراز کے گھر میں چلا جاؤں گا اور اسے بند کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ اگر وہاں بھی کوئی گھس آئے تو میں کہہ دوں گا کہ لے اپنا اور میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے۔ بس میں آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی طرح ہو جاؤں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے جائے، یعنی تیرے وہ گناہ جو اس سے پہلے کے ہیں اور میرے قتل کا گناہ بھی۔ یہ مطلب بھی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میری خطائیں بھی تجھ پر آ پڑیں اور میرے قتل کا گناہ بھی، لیکن انہی سے ایک قول پہلے جیسا بھی مروی ہے، ممکن ہے یہ دوسرا ثابت نہ ہو۔ اسی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاتل مقتول کے سب گناہ اپنے اوپر بار کر لیتا ہے، اور اس معنی کی ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسند بزار میں ایک حدیث ہے، بے سبب کا قتل تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گوئی حدیث اوپر والے معنی میں نہیں، تاہم یہ بھی صحیح نہیں، اور اس روایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ قتل کی ایذا کے باعث اللہ تعالیٰ مقتول کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ قاتل پر آ جاتے ہیں، یہ بات ثابت نہیں۔ ممکن ہے بعض قاتل ویسے بھی ہوں۔ قاتل کو میدان قیامت میں مقتول ڈھونڈتا پھرے گا اور اس کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لیتا جائے گا، اور سب نیکیاں لے لینے کے بعد بھی اس ظلم کی تلافی نہ ہوئی تو مقتول کے گناہ قاتل پر رکھ دیے جائیں گے یہاں تک کہ بدلہ ہو جائے۔ تو ممکن ہے کہ سارے ہی گناہ بعض قاتلوں کے سر پر پڑ جائیں، کیونکہ ظلم کے اس طرح بدلے لیے جانے احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ قتل سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بدتر، واللہ اعلم۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک اکبر یعنی اللہ رب العالمین کی ذات، عبادت اور اسماء و صفات میں اللہ کا کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کی تلافی بھی سچی توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے سے قبل از موت کے ہو سکتی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب اس جملے کا صحیح تر یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ اور میرے قتل کے گناہ ہی اپنے اوپر لے جائے، تیرے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی بڑھ جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے گناہ بھی تجھ پر آ جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی جزا سزا ملتی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتول کے عمر بھر کے گناہ قاتل پر ڈال دیے جائیں اور اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ ہو؟
باقی رہی یہ بات کہ پھر حابیل نے یہ بات اپنے بھائی سے کیوں کہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا، ورنہ گنہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں، تو سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا، اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ باوجود اس نصیحت کے بھی اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ اس کی گردن مڑوڑ رہا ہے، تو اس لعین شیطان نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گھونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسے ہوتا ہے؟ کہا اب نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بولتا چالتا ہے نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو حوا علیہ السلام چیخنے چلانے لگیں۔ اتنے میں آدم علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن فرط غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ اٹھی۔ تو کہا اچھا تو اے حوا اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی، اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ صحیح بخاری، مسلم، نیز ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے لڑکے پر بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق گرایا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے اس دن لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھوں آدھ عذاب صرف اس ایک کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا عذاب اسی کو ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ زمین کے ہر قتل کا حصہ گناہ اس کے ذمے ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اور شیطان پر ہر خون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے۔ جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک تو قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلے میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے، اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے۔ اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی تجھے نہیں دینے کی جب تک کہ تو اس میں سرگردانی نہ کرے۔ اس نے اس کام کو کر تو لیا، لیکن پھر تو بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا عذاب پر عذاب تھا۔ اس قصے میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے،
اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صدمے سے آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم کو دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئیں، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت کوئی سزا دی گئی۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس یعنی قاتل بھائی کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، یہ یاد رہے کہ اس قصے کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ جن سے روایتیں اخذ کرنے یا ان کی تردید کرنے یا ان کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنے کی تفاصیل امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی اسی تفسیر کے مقدمے میں ذکر فرما دی ہیں۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ تم ان پر اختیار پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس لڑکے کے قتل بیجا کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل سے صاف فرما دیا، ان کی کتاب میں لکھ دیا اور ان کے لیے اس حکم کو حکم شرعی کر دیا کہ جو شخص کسی ایک کو بلا وجہ مار ڈالے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اس لیے کہ رب کے نزدیک ساری مخلوق یکساں ہے، اور جو کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے اسے حرام جانے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا، اس لیے کہ سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغی خوارج گھیر لیتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں
میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ اس بات پر آمادہ ہیں کہ سب لوگوں کو قتل کر دیں جن میں ایک میں بھی ہوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ فرمایا، سنو، ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کا قتل کرنا۔ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں اور گناہ نہ دیں۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے اور نہ لڑے۔ مطلب یہ ہے کہ قتل کا اجرا دنیا کی بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے، اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والا گویا تمام مسلمانوں کو بچا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کو اور عادل مسلم بادشاہ کو قتل کرنے والے پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناہ ہے، اور نبی اور امام عادل کے بازو مضبوط کرنا دنیا کو بچا لینا ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنمی ہو جاتا ہے، گویا سب کو مار ڈالا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کو بے وجہ شرعی مار ڈالنے والا جہنمی دشمن رب کا ملعون اور مستحق سزا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ سب لوگوں کو بھی مار ڈالتا ہے تو اس سے زیادہ عذاب اسے اور کیا ہوتا۔ جو قتل سے رک جائے گویا اس کی طرف سے سب کی زندگی محفوظ ہے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک قتل کے بدلے ہی اس کا خون حلال ہو گیا، یہ نہیں کہ کئی ایک کو قتل کرے جب ہی وہ قصاص کے قابل ہوا، اور جو اسے بچا لے یعنی ولی قاتل سے درگزر کرے اس نے گویا لوگوں کو بچا لیا۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے انسان کی جان بچا لی، مثلا ڈوبتے کو نکال لیا، جلتے کو بچا لیا، کسی کو ہلاکت سے ہٹا لیا۔ مقصد لوگوں کو خون ناحق سے روکنا اور لوگوں کی خیر خواہی اور امن و امان پر آمادہ کرنا ہے۔ حسن رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل جس طرح اس کے حکم کے مکلف تھے ہم بھی ہیں؟ فرمایا، ہاں، یقیناً اللہ کی قسم کچھ بنو اسرائیل کے خون اللہ کے نزدیک ہمارے خون سے زیادہ باوقعت نہ تھے، بس ایک شخص کا بے سبب قتل سب کے قتل کا بوجھ ہے، اور ایک کی جان کے بچاؤ کا ثواب سب کو بچا لینے کے برابر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیلیں اور روشن احکام اور کھلے معجزات لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ اپنی سرکشی اور دراز دستی سے باز نہ رہے۔ بنو قینقاع کے یہود، بنو قریظہ اور بنو نضیر وغیرہ کو دیکھ لیجئے کہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور لڑائی کے بعد پھر قیدیوں کے فدیے دے کر چھڑاتے تھے اور مقتول کی دیت ادا کرتے تھے، جس پر انہیں قرآن میں سمجھایا گیا کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ نہ تو اپنے والوں کے خون بہاؤ، نہ انہیں دیس نکال دو، لیکن تم نے باوجود پختہ اقرار اور مضبوط عہد و پیما کے اس کا خلاف کیا۔ گو فدیے ادا کیے لیکن نکالنا بھی تو حرام تھا۔ اس کے کیا معنی کہ کسی حکم کو مانو اور کسی سے انکار کرو؟ ایسوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں سخت تر عذابوں کا شکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا۔ محاربہ کے معنی خلاف کرنا، حکم کے برعکس کرنا، مخالفت پر تل جانا ہے۔ مراد اس سے کفر، ڈاکہ زنی، زمین میں شورش و فساد اور طرح طرح کی بد امنی پیدا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سکے کو توڑ دینا بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ قرآن کی اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، جب وہ کسی کام کے والی ہو جاتے ہیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اور نسل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسا شخص ان کاموں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لے تو پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں، برخلاف اس کے کہ اگر مسلمان ان کاموں کو کرے اور بھاگ کر کفار میں جا ملے تو حد شرعی سے آزاد نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے، پھر ان میں سے جو کوئی مسلمان کے ہاتھ آ جانے سے پہلے توبہ کر لے تو جو حکم اس پر اس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا وہ ٹل نہیں سکتا۔ ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا اور فساد مچایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں انہیں قتل کر دیں اور اگر چاہیں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں۔
سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حروریہ خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب تمہیں ملے گا، اسے پیو۔ چنانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر چلتے بنے۔ رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ انہیں پکڑ لاؤ۔ چنانچہ یہ گرفتار کیے گئے اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ صحیح مسلم میں ہے یا تو یہ لوگ عقل کے تھے یا عرینہ قبیلے کے۔ یہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہ دیا گیا، نہ ان کے زخم داغے گئے۔ انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا، ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھا، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے بھی تھے۔ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھیں۔ مدینے کی آب و ہوا اس وقت بہتر نہ تھی، برسام کی بیماری تھی۔ رسول اللہ نے ان کے پیچھے 20 انصاری گھڑ سوار بھیجے تھے اور ایک پگھی تھا جو نشان قدم دیکھ کر رہبری کرتا جاتا تھا۔ موت کے وقت ان کی پیاس کے مارے یہ حالت تھی کہ زمین چاٹ رہے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حجاج ابن یوسف الثقفی نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ سب سے بڑی اور سب سے سخت سزا جو رسول اللہ نے کسی کو دی ہو اسے بیان کرو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان فرمایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بحرین سے آئے تھے، بیماری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ اونٹوں میں رہو، ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا حجاج نے تو اس روایت کو اپنے مظالم کی دلیل بنا لیا، تب تو مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اسے یہ حدیث کیوں بیان کی۔ اور روایت میں ہے کہ ان میں سے 4 شخص تو عرینہ قبیلے کے تھے اور 3 عقل کے تھے، یہ سب تندرست ہو گئے تو مرتد بن گئے۔ اور روایت میں ہے کہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیے تھے اور زناکار بھی تھے۔ یہ جب آئے تو ان کے پاس بوجہ فقیری کے پہننے کے کپڑے تک نہ تھے۔ یہ قتل و غارت کر کے بھاگ کر اپنے شہر کو جا رہے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے پاس پہنچنے والے ہی تھے جو ہم نے انہیں جا لیا۔ وہ پانی مانگتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے اب تو پانی کے بدلے جہنم کی آگ ملے گی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا اللہ کو ناپسند آیا، لیکن یہ حدیث ضعیف اور غریب ہے۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لشکر ان مرتدوں کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کے سردار جریر رضی اللہ عنہ تھے۔ خواہ اس روایت میں یہ فقرہ بالکل منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا مکروہ رکھا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، پس یہ اس کا بدلہ اور ان کا قصاص تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہی ان کے ساتھ کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ صحیح مسلم کی اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ بنو فزارہ کے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ نے یہ سزا کسی کو نہیں دی۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ رحمہ اللہ نے اس روایت کے تمام طریقوں کو جمع کر دیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ ابو حمزہ ابن عبد الکریم رحمہ اللہ سے اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ ان محاربین کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ منافقانہ طور پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ سے مدینے کی آب و ہوا کی ناموافقت کی شکایت کی تھی۔ جب رسول اللہ کو ان کی دغا بازی اور قتل و غارت اور ارتداد کا علم ہوا تو رسول اللہ نے منادی کرائی، اللہ تعالیٰ کے لشکریوں اٹھ کھڑے ہو۔ یہ آواز سنتے ہی مجاہدین کھڑے ہو گئے بغیر اس کے کہ کوئی کسی کا انتظار کرے۔ ان مرتد ڈاکوں اور باغیوں کے پیچھے دوڑے، خود رسول اللہ بھی ان کو روانہ کر کے ان کے پیچھے چلے۔ وہ لوگ اپنی جائے امن میں پہنچنے کو تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں گھیر لیا، اور ان میں سے جتنے گرفتار ہو گئے انہیں لے کر رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ آیت اتری۔ ان کی جلا وطنی یہی تھی کہ انہیں حکومت اسلام کی حدود سے خارج کر دیا گیا، پھر ان کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کسی کو بھی اعضائے بدن سے جدا نہیں کرائے، بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، جانوروں کو بھی اس طرح کرنا منع ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قتل کے بعد انہیں جلا دیا گیا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بنو سلیم کے لوگ تھے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ رسول اللہ نے جو سزا انہیں دی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اس آیت سے اسے منسوخ کر دیا۔ ان کے نزدیک گویا اس آیت میں رسول اللہ کو اس سزا سے روکا گیا ہے، جیسے آیت عفا اللہ عنک میں ہے۔
اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسئلہ کرنے سے یعنی ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹنے سے جو ممانعت فرمائی ہے اس حدیث سے یہ سزا منسوخ ہو گئی، لیکن ہے ذرا یہ تأمل طلب، پھر یہ بھی سوال طلب امر ہے کہ ناسخ کی تاخیر کی دلیل کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں حدود اسلام کے مقرر ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، بلکہ حدود کے تقرر کے بعد کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے ایک راوی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور ان کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا ہے۔ بعض کہتے ہیں رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنی چاہی تھیں، لیکن یہ آیت اتری اور آپ اپنے ارادے سے باز رہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ نے ان مرتدین محاربین کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں۔ محمد بن عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو سخت سزا انہیں دی اس کے انکار میں یہ آیتیں اتری ہیں، اور ان میں صحیح سزا بیان کی گئی ہے جو قتل کرنے اور ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹنے اور وطن سے نکال دینے کے حکم پر شامل ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر کسی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنی ثابت نہیں۔ لیکن اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ کے اس فعل پر رسول اللہ کو ڈانٹا گیا ہو، بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا اس کا وہی بدلہ مل گیا۔ اب آیت نازل ہوئی جس نے ایک خاص حکم ایسے لوگوں کا بیان فرمایا اور اس میں آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس آیت سے جمہور علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کر کے لڑنا اور شہر میں لڑنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ لفظ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کے ہیں۔ امام مالک، اوزاعی، لیث، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ باغی لوگ خواہ شہر میں ایسا فتنہ مچائیں یا بیرون شہر میں، ان کی سزا یہی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو اس کے گھر میں اس طرح دھوکہ دہی سے مار ڈالے تو اسے پکڑ لیا جائے گا اور اس کا تمام مال و اسباب جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور خود امام وقت ان کاموں کو از خود کرے گا، نہ کہ مقتول کے اولیاء کے ہاتھ میں یہ کام ہوں، بلکہ اگر وہ درگزر کرنا چاہیں تو بھی ان کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ جرم بے واسطہ حکومت اسلامیہ کا ہے۔ ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں، ان کا کہنا ہے کہ محاربہ اسی وقت مانا جائے گا جبکہ شہر کے باہر ایسے فساد کوئی کرے، کیونکہ شہروں میں تو امداد کا پہنچنا ممکن ہے، راستوں میں یہ بات ممکن سی ہے۔ جو سزا ان محاربین کی بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص مسلمانوں پر تلوار اٹھائے، راستوں کو پرخطر بنائے، امام المسلمین یعنی حاکم وقت کو ان تینوں سزاؤں میں سے جو سزا دینا چاہے اس کا اختیار ہے۔ یہی قول اور بھی بہت سوں کا ہے، اور اس طرح کا اختیار ایسی ہے اور آیتوں کے احکام میں بھی موجود ہے، جیسے محرم جو شکار کھیلے اس کا بدلہ شکار کے برابر کی قربانی یا مساکین کا کھانا، اس کے برابر کے روزے، بیماری یا سر کی تکلیف کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوانے اور خلاف احرام کام کرنے والے کے فدیے میں بھی روزے یا صدقے یا قربانی کا بیان ہے۔ قسم کے کفارے میں درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کا یا ان کا کپڑا یا ایک غلام کی آزادگی ہے۔ تو جس طرح یہاں ان صورتوں میں سے کسی ایک کے پسند کر لینے کا اختیار ہے، اسی طرح ایسے محارب مرتد لوگوں کی سزا بھی یا تو قتل ہے یا ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹنا ہے یا جلا وطن کرنا، اور جمہور کا قول ہے کہ یہ آیت کئی احوال میں ہے۔ جب ڈاکو قتل و غارت دونوں کے مرتکب ہوئے ہوں تو قابل دار اور گردن زدنی ہے، اور جب صرف قتل سرزد ہوا تو قتل کا بدلہ صرف قتل ہے، اور اگر فقط مال لیا ہو تو ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیے جائیں گے، اور جب کہ راستے پرخطر کر دیے ہوں، لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہو اور کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں اور گرفتار کر لیے جائیں تو صرف جلا وطنی ہے۔ اکثر سلف اور ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ پھر بزرگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا سولی پر لٹکا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ بھوکا پیاسا مر جائے، یا نیزے وغیرہ سے قتل کر دیا جائے، یا پہلے قتل کر دیا جائے پھر سولی پر لٹکا لیا جائے تاکہ اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور کیا 3 دن تک سولی پر رہنے دیا جائے پھر اتار لیا جائے، یا یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن تفسیر کا یہ موضوع نہیں کہ ہم ایسے جزئی اختلافات میں پڑیں اور ہر ایک کی دلیلیں وغیرہ وارد کریں۔ ہاں ایک حدیث میں کچھ تفصیلی سزا ہے اگر اس کی سند صحیح ہو، لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ فرمان ہے کہ زمین سے الگ کر دیے جائیں، یعنی انہیں تلاش کر کے ان پر حد قائم کی جائے، یا وہ دارالاسلام سے بھاگ کر کہیں چلے جائیں، یا یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اسے بھیج دیا جاتا رہے،
یا یہ کہ اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کر دیا جائے؟ شعبی رحمہ اللہ تو نکال ہی دیتے تھے، اور عطا خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر میں سے دوسرے لشکر میں پہنچا دیا جائے، یوں ہی کئی سال تک مارا مارا پھرایا جائے، لیکن دارالاسلام سے باہر نہ کیا جائے۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اسے اس کے شہر سے نکال کر کسی دوسرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں معذب ہوں گے۔ آیت کا یہ ٹکڑا ان لوگوں کی تو تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے، اور مسلموں کے بارے میں وہ صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے ویسے ہی عہد لیے جیسے عورتوں سے لیتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کریں۔ جو اس وعدے کو نبھائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جائے پھر اگر اسے سزا ہو گئی تو وہ سزا کفارہ بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر لی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اگر اللہ چاہیں عذاب کریں، چاہے چھوڑ دیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اسی دنیاوی سزا میں اگر بے توبہ مر گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باقی ہیں جن کا اس وقت صحیح تصور بھی محال ہے۔ ہاں، توبہ نصیب ہو جائے تو اور بات ہے۔ پھر توبہ کرنے والوں کی نسبت جو فرمایا ہے اس کا اظہار اس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں نازل شدہ مانا جائے، لیکن جو مسلمان محارب ہوں اور وہ قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے قتل اور سولی اور پاؤں کا کٹنا تو ہٹ جاتا ہے، لیکن ہاتھ کا کٹنا بھی ہٹ جاتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہٹ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ جاریہ بن بدر تیمی بصری نے زمین میں فساد کیا، مسلمانوں سے لڑا۔ اس بارے میں چند قریشیوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سفارش کی، جن میں حسن بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم بھی تھے، لیکن آپ نے اسے امن دینے سے انکار کر دیا۔ وہ سعید بن قیس ہمدانی رحمہ اللہ کے پاس آیا، آپ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، بتلائیے تو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کی سعی کرے۔ پھر سورہ مائدہ کی انہی آیتوں کی قبل ان تقدیروا علیہم تک کی تلاوت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو ایسے شخص کو امن لکھ دوں گا۔ سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ جاریہ بن بدر ہیں۔ چنانچہ جاریہ نے اس کے بعد ان کی مدح میں اشعار بھی کہے ہیں۔ قبیلہ مراد کا ایک شخص ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس کوفے کی مسجد میں، جہاں وہ گورنر تھے، ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے امیر کوفہ، میں فلاں بن فلان مرادی قبیلے کا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے لڑائی لڑی، زمین میں فساد کی کوشش کی، لیکن آپ لوگ مجھ پر قدرت پائیں اس سے پہلے میں تائب ہو گیا، یعنی توبہ کر لی ہے۔ اب میں آپ سے پناہ حاصل کرنے والے کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی اب اس توبہ کے بعد اس سے کسی طرح کی برائی نہ کرے۔ اگر یہ سچا ہے تو الحمدللہ، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے گناہ ہی اس کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ شخص ایک مدت تک تو ٹھیک رہا، لیکن پھر نکل کھڑا ہوا۔ اللہ نے بھی اس کے گناہوں کے بدلے اسے غارت کر دیا اور یہ مار ڈالا گیا۔ علی نائی ایک اسدی شخص نے بھی لڑائی کی، راستے پرخطر کر دیے، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا۔ سالار لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھا، جو ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، یعنی اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اسے سن کر رک گیا اور اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے پھر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر کہ وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے گنہگار بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اس شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا، اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینے میں پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔
جب روشنی ہو گئی تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی، بہت بڑا مجرم اور مفرور یعنی بھاگا ہوا شخص علی اسدی ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا، سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ۔ اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان ابن الحکم رحمہ اللہ کے پاس لے چلے۔ یہ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا، یہ علی اسدی ہیں، یہ توبہ کر چکے ہیں، اس لیے اب تم انہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدوں کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لیے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں۔ یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار اور خار شگاف تلوار کی چمک کی تاب رومی نہ لا سکے اور نامردی سے ایک طرف کو رومی بھاگے، یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرف چلے۔ چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا، اس لیے کشتی پلٹ گئی، جس سے وہ سارے رومی کفار ہلاک ہو گئے اور علی اسدی رحمہ اللہ بھی ڈوب کر شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کی طرف نزدیکی کی جستجو کرتے رہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اسی کے مثل جیسا اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دوامی عذاب ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لفظ وسیلے کا معنی و مفہوم۔ تقوی کا حکم ہو رہا ہے، وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ رب کے منع کردہ کاموں سے رکے رہو، اللہ کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرو۔ یہی معنی وسیلے کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جیسا کہ امام طبری نے ذکر فرمایا۔ نیز مجاہد، ابو وائل، حسن ابن زید اور بہت سے مفسرین رحمہم اللہ سے بھی یہ مروی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے اعمال سے اللہ سے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ روایت بھی ابن جریر طبری کی ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ نے یہ آیت بھی پڑھی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ائمہ رحمہم اللہ نے وسیلے کے جو معنی اس آیت میں کیے ہیں، اس پر سب مفسرین کا گویا اجماع ہے، اس میں کسی ایک کا بھی بالکل خلاف نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس پر ایک عربی شعر بھی وارد کیا ہے، جس میں وسیلہ قربت اور نزدیکی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ وسیلے کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے، اور وسیلہ جنت کی اس اعلیٰ اور بہترین منزل کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، عرش سے بہت زیادہ قریب یہی درجہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص اذان سن کر اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پوری یہ دعا پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو وہی تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پھر میرے لیے تم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ وہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا، مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے بلند درجہ
جسے صرف ایک شخص ہی پائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہو جاؤں۔ طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ عطا فرمائے۔ جو شخص دنیا میں میرے لیے یہ دعا کرے گا، میں اس پر گواہ یا اس کا سفارشی قیامت کے دن بن جاؤں گا۔ تقوی کا معنی یعنی ممنوعات سے رکنے اور احکام کے بجا لانے کا حکم دے کر پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مشرکین و کفار کو جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین سے الگ ہیں، اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، انہیں اے مسلمانوں قتل کرو۔ ایسے مجاہدین بامراد ہیں، فلاح و صلاح، سعادت و شرافت انہی کے لیے ہے۔ جنت کے بلند بالا خانے اور اللہ کی بے شمار نعمتیں انہی کے لیے ہیں۔ یہ اس جنت میں پہنچائے جائیں گے جہاں موت و فوت نہیں، جہاں کمی و نقصان نہیں، جہاں ہمیشگی کی جوانی اور ابدی صحت اور دوامی عیش و عشرت ہے۔ اپنے دوستوں کا نیک انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اب اپنے دشمنوں کا برا نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں کہ ایسے سخت اور برے عذاب انہیں ہو رہے ہوں گے کہ اگر اس وقت روئے زمین کے مالک ہوں، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، تو ان عذابوں سے بچنے کے لیے بطور بدلے کے سب دے ڈالیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی ان سے اب فدیہ قبول نہیں، بلکہ جو عذاب ان پر ہیں وہ دائمی، ابدی اور دوامی ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کے ساتھ اوپر آ جائیں گے کہ داروغے انہیں لوہے کے ہتھوڑے مار مار کر پھر قعر جہنم میں گرا دیں گے۔ غرض ان دائمی عذابوں سے چھٹکارا محال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جہنمی کو لایا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کہو تمہاری جگہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لیے تو کیا خرچ دینے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین بھر کر سونا دے کر بھی میں یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت کم مانگا تھا، لیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا یہ فرمان بیان کیا، ایک قوم جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے گی۔ اس پر ان کے شاگرد یزید فقیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ پھر اس آیت قرآنی کا کیا مطلب ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار، یعنی وہ جہنمی جہنم سے آزاد ہونا چاہیں گے لیکن وہ آزاد ہونے والے نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کی آیت ان الذین کفروا پڑھو، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ کبھی نہ نکلیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید رحمہ اللہ کا خیال یہی تھا کہ جہنم میں سے کوئی بھی نہ نکلے گا، اس لیے یہ سن کر انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اور لوگوں پر تو افسوس نہیں، ہاں آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر افسوس ہے کہ آپ بھی قرآن کے خلاف کہتے ہیں۔ اس وقت مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس پر ان کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن جابر رضی اللہ عنہ بہت حلیم الطبع تھے، انہوں نے سب کو روک دیا اور مجھے سمجھایا کہ قرآن میں جن کے جہنم سے نہ نکلنے کا ذکر ہے وہ کفار ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے سارا قرآن یاد ہے۔ کہا پھر کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، یہی مقام شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہنم میں ان کی خطاؤں کی وجہ سے ڈالیں گے اور جب تک چاہیں انہیں جہنم میں ہی رکھیں گے، پھر جب چاہیں گے انہیں اس سے آزاد کر دیں گے۔ یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا خیال ٹھیک ہو گیا۔ طلق ابن حبیب کہتے ہیں میں بھی منکر شفاعت تھا، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کی ہمیشگی کا بیان ہے سب پڑھ ڈالی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، اے طلق، کیا تم اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مجھ سے افضل جانتے ہو؟ سنو، جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب اہل جہنم کے بارے میں ہیں، یعنی مشرکوں کے لیے، لیکن جو لوگ نکلیں گے یعنی جہنم میں سے سزا پا کر، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک نہ تھے لیکن گنہگار موحد تھے، گناہوں کے بدلے سزا بھگت لی، پھر جہنم سے نکال دیے گئے، یعنی ان کی توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جہنم سے چھٹکارا نصیب کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے یہ سب فرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ دونوں بہرے ہو جائیں
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جائیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی یہ آیتیں جس طرح تم پڑھتے ہو ہم صحابہ بھی پڑھتے ہی ہیں۔ گو کہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے معنوی اور لفظی شواہد بکثرت ہیں، لہٰذا یہ مضمون دیگر بے شمار احادیث کی روشنی میں صحیح، اور یہ مذہب کہ جہنم میں اہل توحید کے ان کے گناہوں کے عوض سزا بھگتنے کے بعد یا تو شفاعت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر اللہ رب العالمین کے نیک ایمان والے مخلص بندوں کی شفاعت سے، یا پھر شہداء صالحین کی شفاعت سے، یا پھر ملائکہ کی شفاعت سے، یا پھر خود رب العالمین کی شفاعت سے انہیں جہنم سے چھٹکارا بالآخر نصیب ہوگا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا، تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ کیا اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہیں سزا دیں اور جسے چاہیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قطع ید یعنی ہاتھ کو کاٹنے کا نصاب اور ہاتھ کاٹنے کے شروط۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت فاقطعوا ایمانہما ہے، لیکن یہ قرأت شاذ ہے، گو عمل اسی پر ہے، لیکن وہ عمل اس قرأت کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے دلائل کی بنا پر ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام نے اسے تفصیل وار منظم کر دیا۔ اسی طرح قسامت، دیت اور فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے، لیکن غیر منظم اور ادھورے، اسلام نے انہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دویک نامی ایک خزاعی شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کاٹے تھے۔ اس نے کعبے کا غلاف چرایا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی حد نہیں، تھوڑی ہو یا بہت، محفوظ جگہ سے لی یا غیر محفوظ جگہ سے، بہر صورت ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت عام ہے، تو ممکن ہے اس قول کا یہی مطلب ہو، اور دوسرے مطالب بھی ممکن ہیں۔ ایک دلیل ان حضرات کی یہ حدیث بھی ہے، جس کو امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ لائے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے اور ہاتھ کٹواتا ہے، رسی چرائی اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ چوری کے مال کی حد مقرر ہے، گو اس حد کے تقرر میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 درہم سکے والے خالص یا ان کی قیمت کی یا زیادہ کی کوئی چیز۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹنا مروی ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہی تھی، یعنی 3 درہم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ پاؤ دینار کی قیمت کی چیز ہو یا اس سے زیادہ۔ ان کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، چور کا ہاتھ پاؤ دینار میں پھر جو اس سے اوپر ہو اس میں کاٹنا چاہیے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر پاؤ دینار میں پھر اس سے اوپر میں۔ پس یہ حدیث اس مسئلے کا صاف فیصلہ کر دیتی ہے، اور جس حدیث میں 3 درہم میں رسول اللہ سے ہاتھ کاٹنے کو فرمانا مروی ہے وہ اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اس وقت دینار 12 درہم کا تھا، پس اصل چوتھائی دینار ہے نہ کہ 3 درہم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز، لیث ابن سعد، اوزاعی، شافعی، اسحاق ابن راہویہ، ابو ثور اور ابو داؤد ابن علی الظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ایک روایت میں امام اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے
کہ خواہ ربع دینار ہو خواہ 3 درہم، دونوں ہی ہاتھ کاٹنے کا نصاب ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹ دو، اس سے کم میں نہیں۔ اس وقت دینار 12 درہم کا تھا تو چوتھائی دینار 3 درہم کا ہوا۔ سنن نسائی میں ہے، چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہ کاٹا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ڈھال کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا، پاؤ دینار۔ پس ان تمام احادیث سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ 10 درہم کی شرط لگانی کھلی غلطی ہے، واللہ اعلم۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ڈھال کے بارے میں رسول اللہ کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کی قیمت 10 درہم تھی۔ چنانچہ ابو بکر ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مخالفت کر رہے ہیں، اور حدود کے بارے میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، اور احتیاط زیادتی میں ہے، اس لیے 10 درہم نصاب ہم نے مقرر کیا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ 10 درہم یا 1 دینار حد ہے۔ علی ابن مسعود، ابراہیم نخعی اور ابو جعفر باقر رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 5ویں انگلیاں نہ کاٹی جائیں مگر 5 دینار یا 50 درہم کی قیمت کے برابر کے مال کی چوری میں۔ ظاہریہ کا مذہب ہے کہ ہر تھوڑی بہت چیز کی چوری پر ہاتھ کٹے گا۔ انہیں جمہور نے یہ جواب دیا کہ اولاً تو یہ اطلاق منسوخ ہے، لیکن جواب ٹھیک نہیں، اس لیے کہ تاریخ نسخ کا کوئی یقین نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انڈے سے مراد لوہے کا انڈا ہے اور رسی سے مراد کشتیوں کے قیمتی رسے ہیں، جیسا کہ بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرمان باعتبار نتیجے کے ہے، یعنی ان چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے، آخر کار قیمتی چیزیں چرانے لگتا ہے اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بیان واقعے کے ہو، ایام جاہلیت میں ہر چھوٹی سی چیز کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، تو گویا رسول اللہ بطور افسوس کے اور چور کو نادم کرنے کے فرما رہے ہیں کہ کیسا ذلیل اور بیوقوف انسان ہے کہ معمولی چیز کے لیے ہاتھ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مذکور ہے کہ ابو العلا معرہ جب بغداد میں آیا تو اس نے اس بارے میں بڑے اعتراض شروع کیے، اور اس کے جی میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ میرے اس اعتراض کا جواب کسی سے نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایک شعر کہا کہ اگر ہاتھ کاٹ ڈالا جائے تو دیت 500 دلوائیں، اور پھر اسی ہاتھ کو پاؤں دینار کی چوری پر کٹوا دیں۔ یہ ایسا تناقض ہے کہ ہماری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں۔ خاموش ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مولا ہمیں جہنم سے بچائے، لیکن جب اس کی یہ بکواس مشہور ہوئی تو علماء کرام نے اسے جواب دینا چاہا تو یہ بھاگ گیا، پھر جواب مشہور کر دیے گئے۔ قاضی عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب تک ہاتھ امین تھا تب تک ثمین یعنی قیمتی تھا، اور جب یہ خائن ہو گیا، اس نے چوری کر لی تو اس کی قیمت گھٹ گئی۔ بعض بزرگوں نے اسے قدر تفصیل سے جواب دیا تھا کہ اس سے شریعت کی کامل حکمت ظاہر ہوتی ہے اور دنیا کا امن و امان قائم ہوتا ہے۔ جو کسی کا ہاتھ بے وجہ کاٹ ڈالے اس پر بڑا جرمانہ رکھا تاکہ لوگ اس برے فعل سے بچیں۔ وہاں یہی حکم مناسب تھا۔ چوری میں تھوڑی سی چیز پر اسے کاٹ دینے کا حکم دیا تاکہ چوری کا دروازہ اس خوف سے بند ہو جائے۔ پس یہ تو عین حکمت ہے۔ اگر چوری میں بھی اتنی رقم کی قید لگائی جاتی تو چوریوں کا انسداد اور روک تھام نہ ہو پاتا۔ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا۔ مناسب مقام یہی ہے کہ جس عضو سے اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے اسی عضو پر سزا ہو، تاکہ انہیں کافی عبرت حاصل ہو اور دوسروں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں غالب ہیں اور اپنے حکموں میں حکیم ہیں۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے، چونکہ وہ اس شخص کا حق ہے، لہٰذا صرف توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا، تاوقت یہ کہ وہ مال جس کا ہے اسے نہ پہنچایا جائے یا اس کے بدلے پوری قیمت ادا کرے۔ جمہور ائمہ کا یہی قول ہے۔ صرف ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ جب چوری پر ہاتھ کٹ گیا اور مال تلف ہو چکا ہے تو اس کا بدلہ دینا اس پر ضروری نہیں۔ دارقطنی وغیرہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ ایک چور رسول اللہ کے سامنے لایا گیا جس نے چادر چرائی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہوگی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے چوری کی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب ہاتھ کٹ چکا اور رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔
یہ روایت شرح معانی الآثار سنن دارقطنی مصدر حاکم اور سنن بیہقی میں ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے، لوگوں نے اسے رسول اللہ کے پاس پیش کیا، رسول اللہ نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب کٹ چکا تو اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میری توبہ بھی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تو ایسی پاک صاف ہو گئی کہ گویا آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ اس پر یہ آیت فمن تاب آخر تک نازل ہوئی۔ مسند احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ اس وقت اس عورت والوں نے کہا، ہم اس کا فدیہ دینے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ نے اسے قبول نہ فرمایا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ عورت مخزوم قبیلے کی تھی۔ اس کا یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی، لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ کہیں سنیں۔ یہ واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، جو رسول اللہ کے بہت پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں رسول اللہ سے سفارش کریں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کی سفارش کی تو رسول اللہ کو سخت ناگوار گزرا اور غصے سے فرمایا، اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ اب تو اسامہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میرے لیے آپ استغفار کیجیے۔ شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف شخص یعنی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری اپنی بیٹی بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ پھر حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر اس عورت نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی اور نکاح کر لیا۔ پھر وہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لیے آتی تھی اور میں ان کی حاجت رسول اللہ سے بیان کر دیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی، پھر انکار کر جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، یہ زیور اس طرح لیتی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بلال رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا۔ کتاب الاحکام میں ایسی بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو چوری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ فالحمدللہ، جمیع مملوک کے مالک، ساری کائنات کے حقیقی بادشاہ، سچے حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جس کے کسی حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کے کسی ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جسے چاہیں بخشیں، جسے چاہیں عذاب کریں، ہر چیز پر قادر وہی اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت کامل اور اللہ کا قبضہ سچا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنا دل رنجیدہ خاطر نہ کیجیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو کہ زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں، اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، باتوں کے اصلی موقعوں کو چھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اے نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس اے نبی آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کیجئے خواہ ان کو ٹال دیجئے۔ اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے تو بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں آپ کو اے نبی حکم بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ذاتی قیاس اور نفسانی خواہشات کی مذمت۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو رائے قیاس اور خواہش نفسانی کو اللہ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں۔ گو یہ لوگ زبانی ایمان کے دعوے کریں لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے۔ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان کے کھرے دل کے کھوٹے، اور یہی خصلت یہودیوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ جھوٹ کو مزے مزے سے سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں، لیکن سچ سے بھاگتے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ کی مجلس میں نہیں آتے، یہ یہاں کی وہاں لگاتے ہیں، ان کی طرف سے جاسوسی کرنے کو آتے ہیں، پھر نالائقی یہ کرتے ہیں کہ بات کو بدل ڈالتے ہیں، مطلب کچھ ہو لے کچھ اڑاتے ہیں۔ ارادے یہی ہے کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق کہے تو مان لو، طبیعت کے خلاف ہو تو دور رہو۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں اتری تھی جن میں ایک کو دوسرے نے قتل کر دیا تھا۔ اب کہنے لگے چلو رسول اللہ کے پاس چلیں، اگر دیت جرمانے کا حکم دیں تو منظور کر لیں گے، اور اگر قصاص بدلے کو فرمائیں تو نہیں مانیں گے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ وہ ایک زناکار کو لے کر آئے تھے۔ ان کی کتاب تورات میں دراصل حکم تو یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا تھا اور 100 کوڑے مار کر منہ کالا کر کے اور الٹا گدھے پر سوار کر کے رسوائی کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ جب ہجرت کے بعد ان میں سے کوئی زناکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو یہ یعنی یہودی کہنے لگے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں، اگر آپ بھی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں، اور اللہ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہو جائے گی۔ رجم کو فرمائیں تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ آئے اور رسول اللہ سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مرد عورت نے یہ بدکاری کی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ہاں تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے، جو یہودی تھے اور مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے تھے، فرمایا جھوٹ کہتے ہو، تورات میں سنگسار کرنے کا حکم ہے، لاؤ تورات پیش کرو۔ انہوں نے تورات کھولی لیکن آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی سب عبارت پڑھ کر سنائی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو تو ہٹا۔ ہاتھ ہٹایا تو سنگسار کرنے کی آیت موجود تھی۔
اب تو انہیں بھی اقرار کرنا پڑا، پھر رسول اللہ کے حکم سے زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ اس زانی عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس کے آڑے آ جاتا تھا۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نیز ابو داؤد، ابن حبان وغیرہ میں ہے، اور سند سے مروی ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم تو اسے کالا منہ کر کے کچھ مار پیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور آیت کے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے تو یہی حکم، لیکن ہم نے تو اسے چھپا لیا تھا۔ جو پڑھ رہا تھا اسی نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، جب اس کا ہاتھ اٹھوایا تو آیت لپکتی ہوئی نظر آئی۔ ان دونوں کے رجم کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی بھیج کر رسول اللہ کو بلوایا تھا، اپنے مدرسے میں گدی پر رسول اللہ کو بٹھایا تھا، اور جو تورات آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص کو یہودی کالا منہ کیے لے جا رہے تھے اور اسے کوڑے بھی مار رہے تھے، تو رسول اللہ نے بلا کر ان سے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا زانی کی یہی سزا تمہارے ہاں ہے، یعنی تورات میں؟ کہا ہاں۔ رسول اللہ نے ان کے ایک عالم کو بلا کر اسے سخت قسم دے کر پوچھا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایسی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دراصل زناکاری کی سزا سنگساری ہے، لیکن چونکہ امیر الامر اور شرفاء لوگوں میں یہ بدکاری بڑھ گئی تھی اور انہیں اس قسم کی سزا دینی ہم نے مناسب نہ جانی، اس لیے انہیں تو چھوڑ دیتے تھے، اور حکم ربانی مارا نہ جائے اس لیے غریب غربا کم حیثیت لوگوں کو رجم کرا دیتے تھے۔ پھر ہم نے رائے زنی کی کہ آؤ کوئی ایسی تجویز کرو کہ شریف اور غیر شریف، امیر اور غریب سب پر یکساں جاری ہو سکے۔ چنانچہ ہمارا سب کا اس بات پر اجماع ہوا کہ منہ کالا کرا دیں اور کوڑے لگائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سنسار کرو، چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ، میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے آپ کے ایک مردہ حکم کو زندہ کیا۔ اس پر آیت یا ایھا الرسول لا یحزنک سے ہم الکافرون تک نازل ہوئی، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 اور 68۔ انہی یہودیوں کے بارے میں اور آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اور آیت میں ہے فاسق ہیں۔ یہ روایت مسلم، سنن نبی داؤد، نسائی الکبریٰ، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ دراصل تورات وغیرہ کا منگوانا، ان کے عالموں کو بلوانا، یہ سب انہیں الزام دینے کے لیے تھا، نہ اس لیے تھا کہ وہ اسی کے ماننے کے مکلف ہیں، نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب العمل ہے۔ اس سے مقصد ایک تو رسول اللہ کی سچائی کا اظہار تھا کہ اللہ کی وحی سے آپ نے معلوم کر لیا کہ ان کی تورات میں بھی حکم رجم موجود ہے، اور یہی نکلا۔ دوسرے ان کی رسوائی کے انہیں پہلے کے انکار کے بعد اقرار کرنا پڑا، اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ فرمان اللہ کے چھپا لینے والے اور اپنی رائے قیاس پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ سچے دل سے رسول اللہ کے پاس کچھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ کے حکم برداری کریں گے، بلکہ محض اس لیے آئے تھے کہ آپ سے بھی اپنے اجماع کے موافق پائیں تو لے لیں گے، ورنہ ہرگز قبول نہ کریں گے۔ اس لیے فرمان ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دیں، آپ اے نبی ان کی کسی قسم کی راستی کے مختار نہیں ہیں۔ ان کے گندے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ کا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں داخل نار ہوں گے، یعنی آگ میں جا داخل ہوں گے۔ یہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سننے والے ہیں، رشوت جیسی حرام چیز کو دن دہاڑے کھانے والے ہیں۔ بھلا ان کے نجس دل کیسے پاک ہوں گے، اور ان کی دعائیں اللہ کیسے سنیں گے؟ اگر یہ آپ کے پاس اے نبی آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کیجئے یا نہ کیجئے۔ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، جب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کی اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر آپ اے نبی ان میں فیصلے کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ گو یہ یہودی خود ظالم ہیں اور عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عادل لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی خباثت کا بیان۔ پھر ان کی خباثت، بدباطنی اور سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو اس کتاب اللہ کو چھوڑ رکھا ہے جس کی تابع داری اور حقانیت کے خود قائل ہیں، دوسری طرف اس جانب جھک رہے ہیں جسے نہیں مانتے اور جسے جھوٹ مشہور کر رکھا ہے،
اور پھر اس میں بھی نیت بد ہے کہ اگر وہاں سے ہماری خواہش کے مطابق حکم ملے تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ چھاڑ دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے آپ کی اے نبی حکم برداری کریں گے؟ انہوں نے تو تورات کو بھی چھوڑ رکھا ہے جس میں حکم اللہ ہونے کا اقرار انہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی بے ایمانی کر کے اس سے پھر جاتے ہیں۔ پھر اس تورات کی مدحت و تعریف بیان فرمائی جو اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول موسیٰ ابن عمران علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی کہ اس میں ہدایت و نورانیت تھی۔ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے زیر فرمان تھے اسی پر فیصلہ کرتے رہے، یہودیوں میں اسی کے احکام جاری کرتے رہے، تبدیل تحریف سے بچے رہے، اور ربانی یعنی عابد علماء اور احبار یعنی ذی علم لوگ بھی اس روش پر رہے، کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونپی گئی تھی اور اس کے اظہار کا اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ شاہد تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ بجز اللہ کے کسی اور سے ایسے نہ ڈرو، ہاں قدم قدم اور لمحہ لمحہ پر خوف الہی رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر فروخت نہ کیا کرو، جان لو کہ اللہ کی وحی کا حکم جو نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس میں 2 قول ہیں جو ابھی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ایک اور شان نزول بھی سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایسے لوگوں کو اس آیت میں تو کافر کہا، دوسری میں ظالم، تیسری میں فاسق۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے 2 گروہ تھے، ایک غالب تھا دوسرا مغلوب تھا۔ ان کی آپس میں اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ غالب ذی عزت فرقے کا کوئی شخص اگر مغلوب ذلیل فرقے کے کسی شخص کو قتل کر ڈالے تو 50 وسق دیت دے، اور ذلیل لوگوں میں سے کوئی عزیز شخص کو قتل کر دے تو 100 وسق دیت دے۔ یہی رواج ان میں چلا آ رہا تھا۔ جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان کے نیچے والے یہودیوں میں سے کسی نے کسی اونچے یہودی کو مار ڈالا، یعنی بڑے مرتبے والے کو۔ یہاں سے یعنی بڑے مرتبے والے یہودیوں کے پاس سے کم مرتبہ والے یہودیوں کے پاس آدمی گیا اور کہا کہ لاؤ 100 وسق دیت میں دلواؤ۔ وہاں سے جواب ملا کہ یہ صریح ناانصافی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی دین کے، ایک ہی نسب کے، ایک ہی شہر کے، پھر ہماری دیت کم اور تمہاری زیادہ کیوں؟ ہم چونکہ اب تک تم سے دبے ہوئے تھے اس ناانصافی کو بادل نخواستہ برداشت کرتے رہے، لیکن اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عادل بادشاہ یہاں آ گئے ہیں، ہم تمہیں اتنی ہی دیت دیں گے جتنی تم ہمیں دو۔ اس بات پر ادھر ادھر سے آستینیں چڑھ گئیں۔ پھر آپس میں یہ بات طے ہوئی کہ اچھا اس جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ کو سونپ دیا جائے۔ لیکن اونچی قوم کے لوگوں نے اپنے آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کے سمجھداروں نے کہا، دیکھو اس سے ہاتھ دھو رکھو کہ رسول اللہ کسی ناانصافی کا حکم کریں، یہ صریح زیادتی ہے کہ ہم آدھی دیں اور پوری لیں، اور فی الواقع ان لوگوں نے دب کر اسے منظور کیا تھا۔ اب جو تم نے رسول اللہ کو حکم اور ثالث مقرر کیا ہے تو یقیناً تمہارا یہ حق مارا جائے گا۔ کسی نے رائے دی کہ اچھا یوں کرو، کسی کو رسول اللہ کے پاس چپکے سے بھیج دو، وہ معلوم کر آئے کہ آپ فیصلہ کیا کریں گے، اور اگر ہماری موافقت میں ہو تو بہت اچھا، چلو اور ان سے حق حاصل کر آؤ، اور اگر خلاف ہو تو بس الگ تھلگ ہی اچھے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے چند منافقوں کو انہوں نے جاسوس بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ یہاں وہ پہنچے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں فرقوں کے بد ارادوں سے مطلع فرما دیا۔ یہ روایت مسند احمد نیز طبری میں موجود ہے اور طبرانی میں بھی ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا، جس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے، اور ان دونوں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، واللہ اعلم۔ ہاں ایک بات اور ہے جس سے دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یعنی ہم نے یہودیوں پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے عوض میں جان، آنکھ کے عوض میں آنکھ، واللہ اعلم۔ پھر انہیں کافر کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے اور حکم نہ کریں۔ گو یہ شان نزول کے اعتبار سے بقول مفسرین اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے ہر شخص کو شامل ہے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں اتری اور اس امت کا بھی یہی حکم ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں بات موجود ہے۔ تفسیر طبری ہی میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رشوت حرام ہے، اور رشوت ستانی کے بعد کسی شرعی مسئلے کے خلاف فتویٰ دینا کفر ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے وحی ربانی کے خلاف عمدن یعنی جان بوجھ کر فتویٰ دیا
جاننے کے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کافر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا اس کا یہ حکم ہے، تو جس نے انکار تو نہ کیا لیکن اس کے مطابق نہ کہا وہ ظالم اور فاسق ہے، خواہ اہل کتاب ہو خواہ کوئی اور بھی۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں جس نے کتاب اللہ کے خلاف فتویٰ دیا وہ کافر ہے، اور یہودیوں میں دیا ہو تو ظالم ہے، اور نصرانیوں میں دیا تو فاسق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا کفر اس آیت کے ساتھ ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفر اس کے کفر جیسا نہیں جو سرے سے اللہ و رسول، قرآن اور فرشتوں وغیرہ کا منکر ہو۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کفر سے کم ہے، اسی طرح ظلم و فسق کے بھی ادنا اعلیٰ درجے ہیں۔ اس کفر سے وہ ملت اسلام سے پھر جانے والا نہیں ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کفر نہیں جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ سعودی عرب کے نامور عالم شیخ صالح فوزان الفوزان کی کتاب التوحید کی شرح میں کفر اکبر اور کفر اصغر کی قسمیں قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں ان کی سمجھ کے بارے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سامعین انشاءاللہ اس کتاب میں کفر اکبر اور کفر اصغر کی قسمیں مع ان کے دلائل اور مثالوں کے دی گئی ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی بے حد اہمیت کا حامل ہے اور ازحد مفید بھی۔